تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں جی، تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں، اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، پھر وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ ہے یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا، وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا۔ اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو۔ اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نے یہ ورغلاتا ہے، ابھی اٹھو گے، پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے، پھر یہ چھوڑو یار، تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں، نفس سستی ہے، تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع، یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا۔ جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا، یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے، سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع۔ پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد، تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا۔ فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ۔ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا، انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا، بس کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا، کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا۔ اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا۔ ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا، جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے۔ اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹھے رہے تھوڑی دیر آنکھیں وائفیں ملی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا، ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا، کیا خیال ہے اس میں کیا جاتا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چلو اتنا تو چلتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا، بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے۔ تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا ہے کیا ہے، تو شیطان نے کہا واپس، وضو خانہ ساتھ ہی تھا، میں کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں، چھپکے مار دیتا ہوں، یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا، بزرگوں نے کیا، تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تہجد کی پابندی ہو گئی۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے، وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے، آ جا لیٹ جا بستر پہ یار، کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا، جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے، جلدی سے کیا کیا، کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا، تو بھئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا، اب تو ہو گئی نا، اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں، اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے۔ تو
تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا؟ تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا. وہ تو نماز پڑھنا کتنا مشکل, اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے, 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا, پھر دل لگا کے, دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی, اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا, ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, مجھے نہیں میں نے پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ ہل رہا ہے, یوں ہلا رہا ہے, یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, جب تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے, ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو, تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا 5 نمازوں میں ہر مسجد میں. اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد. کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا، جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں، یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، فقہ شافی میں بھی نہیں ہے، فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے، اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی، فقہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے، اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، ہمارے بزرگوں میں، جو ہندوستان میں بہت تیزی سے، بولو بھائی، پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے، مفتی اعظم جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے، آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے، کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے، تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے، تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے، اہون ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اس کو ایک دم ختم کرنا، اس میں فتنہ بہت ہے، اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں، لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے، والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں
کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسے الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی نہیں ہے. تو اب کس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا ایسا الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہ تم بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے. لو کان خیرا ما لسبقونا الیہ. صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات, میں اجتماعی نہیں مانگتا, میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا. میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف, اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے. چلو کوئی بات نہیں, شارٹ کر رہے گی تو کیا ہوگا, دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے. کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی, تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا, اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لانچ ہو رہا ہوگا, اور اس کا نام کیا ہوگا, اجتماعی دعا بدعت, یہاں سے شروع ہوگی. تو
उम्मत को एक ऐसे काम में लगाएंगे जिसकी शरीयत में कोई खास अहमियत, बोलो भाई, नहीं है। तो चूंकि फी नफ्सी ही एक चीज जायज है, उसको सुन्नत समझना गलत है। तो फी नफ्सी जब एक चीज का जवाज है और फी नफ्सी मौका भी है, तो उस गुंजाइश से फायदा उठाता हूँ कि भाई चलो फिलहाल इतना कर लो इनफरादी, और अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ो उसमें, और थोड़ी देर रफुल दैन कर लो, आवाम को बाकी समझाते रहो। जब ये मस्जिद के नमाजियों में तहम्मुल पैदा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग बन जाएंगे, सफ़ेद दाढ़ी हो जाएगी, उम्र कमर झुक जाएगी, हमसे बड़े बड़े अकाबिर दुनिया में मौजूद हैं, लोग का कह रहे हैं भाई उनसे फतवा लेंगे आपसे क्यों लें, तो उनको मैं नहीं समझा, इन लोगों को मैं भी इस बात पे कायल नहीं कर सकता। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे अगर जिंदा रहे, तो फिर एक लोगों को होगा कि भाई ये भी एक बुजुर्ग बन चुके हैं, अब पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हम छोड़ देंगे। मुफ्ती ज़हर अली साहब की तरफ बोलेंगे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, किसी के बाप में दम में तो करके दिखा दें। ठीक है, हज़रत मुफ्ती ज़हर अली साहब जो हैं वो जब फतवा देते हैं तो उनकी मस्जिद भी जाती है, उनके मुख्तदी भी अख्पल हैं, अपने हैं, किसी की परवाह भी नहीं करते। फतवा दिया, समझ में आया, ठीक है, नहीं आया दफाओ यहाँ से, चल निकल। तो हम कहाँ जाएंगे भाई? अब आप कह सकते हैं ये तो दीन बेचना हुआ है, ये तो क्या हुआ, क्योंकि कहीं पाएगा फौरन, ये तो ये दीन बेचना नहीं है। दीन का काम बड़े काम करने के लिए छोटे मसाइल को बर्दाश्त करना। अगर हमें मस्जिद निकाल दे या उधर से भी निकल जाए तो हमें दुनियावी लिहाज से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है ना, बिजनेस कंपनी बना के टाइट तरीके से क्या करूंगा, जो मैं अभी नहीं कर सकता, अपने कारोबार को टाइम नहीं दे सकता, तो मैं कारोबार को टाइम दूंगा, नोट छापूंगा तमीज से बैठ के, जो अभी नहीं छाप सकता मैं। तो ये मसलहत जो मैं इख्तियार कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि ताकि दीन का काम होता रहे। और दूसरा, लोगों से वो बात जो लोगों की मेंटल अप्रोच से ऊपर होती है, हदीस में आता कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की मेंटल अप्रोच से ऊपर बातें ना करो। तो ये मसला पब्लिक की मेंटल अप्रोच से क्या बन चुका है ऊपर, क्योंकि बहुत सारे उलमा कर रहे हैं, तो अब लोग कहेंगे यार वो उलमा नहीं है, तो फिर यही है कि भाई चलो दरमियानी राह इख्तियार करो, चलाओ बस। तो इसलिए हम यूँ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकत या, चलो इससे क्या हो रहा है यार। और बयानात में बताता रहता हूँ कि इतना भी साबित नहीं है, कभी कभार कर ले तो ठीक है, कभी कभार रफुल यदैन भी ठीक है, कभी कभार लोगों को इज्तिमाई दुआ भी ठीक है, लोगों को तालीम देने तो अहयानन तो ठीक है। इसका मामूल बना लेना, इतना मामूल कि जो ना करे उसको लोग मलामत करें, बल्कि मामूल भी इस हद तक गलत नहीं है कि चलो एक आदमी को हाथ उठा के दुआ में ज्यादा दिल लग रहा है तो मांग ले, तो पाबंदी भी तो नहीं है ना, लेकिन इतना उस पे इल्तिजाम कि ना करने वाले को मलामत की जाए। मस्जिदों में जो इज्तिमाई दुआएं हर नमाज के बाद हो रही हैं, इसको भी गलत नहीं कहेंगे। गलत क्या है, जो नहीं मांगे उसको क्या कहते हैं, उस पर मलामत होती है, ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए अगर अहले हदीस के यहाँ नहीं होती तो अच्छी बात है, बेचारे हमारे यहाँ भी ना हो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ हमने कई साल रहे हैं, एक नमाज के बाद भी उन्होंने कभी दुआ नहीं मंगवाई, कभी भी नहीं, और रफुल दैन से भी दुआ नहीं करते थे। बाकी फिर सुन्नतों के बाद अपनी दुआ मांगते थे घंटों घंटों। दुआओं के तो हजरत को ऐसे आशिक थे कि हजरत से जब कोई आके कहता था कि हजरत दुआ कर दें, हजरत रफुल दैन के बगैर दुआ कर देते थे, कहते थे हाथ उठा के दुआ करें। हजरत फरमाते थे जब मैं हाथ उठाता हूँ तो फिर जल्दी गिराता नहीं। फरमाए फिर मैं कहता हूँ जिसके दरबार में हाथ उठाए हैं इतना बड़ा बादशाह है, फिर तो वो फिर ऐसे ही होता। हमारे हजरत जब दुआ पे आते थे इतनी लंबी दुआ, एक दफा हजरत ने नमाज के बाद लोगों ने कहा दुआ मांगे, हजरत ने कहा चलो तो बहुत इसरार कर रहे हो तो मांगते हैं। सिंध में थे हजरत, तो हजरत ने मांग फिर हाथ उठा लिए। फिर हजरत को तो दुआ में इतना मजा आता था, गुम हो जाते थे, वैसा गुम, पीछे पब्लिक शाट, एक भागा खिसका, दूसरा खिसका, तीसरा, होते होते आखिर में हजरत रह गए। अगली नमाज पढ़ाई हजरत ने, किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा बगैर दुआ बगैर इज्तिमा के ही बेहतर है। तो हमारे हजरत को दुआ में बहुत लुत्फ आता था। जब दुआ शुरू करते तो बस एक बयान में हजरत जब बयान करते करते शायरी शुरू करते अल्लाह की मोहब्बत में, उसमें हजरत का जैसे मेरा बयान होते होते शादियों पे है तो पूरा टॉपिक चेंज ना, एकदम शादियां शुरू हो जाता है। तो हमारे हजरत जब अल्लाह की मोहब्बत पे आते थे ना, बयान के दौरान मौजू कुछ और चल रहा है, जहां अल्लाह की मोहब्बत आ गई टॉपिक चेंज, हजरत का रंग चेंज हो जाता था। और फिर जो अल्लाह की इश्क में अशार शुरू करते, फरमाते अरे किधर चला गया, ये कहते थे, कहते हैं फिर मजा ही आ गया, फिर वो ही चलता रहता था, बड़ा मजा आता था हमें भी, क्योंकि वो दिल की जो अल्लाह की मोहब्बत की जो चिंगारी थी वो चेहरे से झलकती थी, वो बयान में झलकती थी। तो आज हम जैसे खुश्क मौलवी मार्केट में पैदा हो गए हैं, ठीक है, तो अहलुल्लाह से मजबूत ताल्लुक पैदा करें, उससे अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पैदा होती है।
بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے، نہیں جی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا
کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے، تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا، تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا، حل من مستغفر اغفر لا، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے۔ تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے، نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟
2 दफ़ा बताया, लेकिन वो उसी आयत को रिपीट किया है एक ही जगह पे, उसके बाद दोबारा नहीं बताया गया। हालांकि रोजे रखना भी कोई आसान काम नहीं है। हज फर्ज हुआ है एक आयत में अल्लाह ने फर्ज किया, उसके बाद उस आयत को दोबारा रिपीट नहीं किया। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर लाजिम है अल्लाह के लिए कि जो इस्तिताअत रखते हैं वो बैतुल्लाह का हज करें। बस एक दफ़ा काफ़ी है, उसी से पूरी दुनिया सदियों से जो भी मुसलमान हैं हज करते चले आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जिसे बार 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 दर्जनों बार कुरान में बताया गया है, दर्जनों बार, जहां अहले ईमान की सिफात बयान की, नमाज और ज़कात भी साथ में। नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज अदा करते हैं, खर्च करते हैं, नमाज अदा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, नमाज अदा करते हैं, हमारी राह में खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च करना जिसको रोकड़ा कहा जाता है और नमाज पढ़ना, ये 2 इस्लाम के ऐसे लाजिम और मलजूम हुक्म हैं कि जिनके बगैर अल्लाह आपके इस्लाम को इस्लाम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्हें कहा जाता है शायर इस्लाम में सबसे बड़े शायर। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस्लाम के शायर में सबसे बड़े शायर कौन कौन से हैं, तो आपने जवाब देना है सबसे पहला नमाज, उसके बाद ज़कात। शायर क्या होता है ये भी मैं बता दूं। हर कौम की एक मखसूस पहचान हुआ करती है, हर मजहब की एक मखसूस पहचान हुआ करती है, हर मुल्क की एक मखसूस पहचान हुआ करती है जिससे वो दूसरों से जुदा हो जाए। जहां भी ईमान और इस्लाम की बात आई है कुरान और सुन्नत में, वहां नमाज लाजमी साथ में चिपकी हुई है। तो इसलिए आपको नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो नो का ऑप्शन है ही नहीं। ये साबित करने के लिए हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, मर्द को भी औरत को भी। और ये सिर्फ बर्रे सगीर में है, इतनी मलेशिया में हमने देखा वहां मस्जिदें भरी होती हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, खवातीन भी पढ़ती हैं, सारी स्कार्फ लटके हुए होते हैं वहां, बेशक वो उसका जॉब कर रही है, होटल में कुछ भी कर रही है, नमाज के टाइम पे औरत भी आएगी मस्जिद में, स्कार्फ पहनेगी, फिर वही स्कार्फ निकाल के भी चली जाती है। ठीक है ना, जैसे हमारे टोपियां रखी भी होती है ना ऐसे। अफगानिस्तान में सब नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरब में सब नमाज पढ़ते हैं, दुबई में अरब के कैसे कैसे अय्याश हैं, नमाज के टाइम पे सारे ऐसे लगेगा जैसे इनसे बड़ा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। बादशाह नमाज पढ़ते हैं, वजीर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लानत है कि होगा मुसलमान और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नमाज के वक्त में गायब। तो इसलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, उनका ये फतवा है कि एक नमाज भी जो जानबूझकर छोड़ देगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगरचे जुमहूर का ये फतवा है कि खारिज नहीं होता, कुफर के करीब हो जाता है वो, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कोई कम हैसियत तो नहीं है ना। सऊदी अरब में उन्हीं को फॉलो किया जाता है। शेख बिन बाज, शेख सालेह अल उसैमीन सऊदीया के मुफ्ती आजम रहे हैं, इनका फतवा अब तक चला यही आ रहा है कि एक आदमी अगर फजर की नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाता, उसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, रात को सोया सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के, तो यानी इसने पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने फजर में नहीं उठ रहा। एक तो होता ना आंख खुली नहीं, इरादा तो था नहीं खुली आंख, पक्का इरादा किया हुआ है। उन्होंने कहा ये उसी वक्त मुर्तद हो जाए, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया है नमाज के कज़ा करने का, पक्का इरादा कर। वो यहां तक उनका फतवा है कि मुर्तद हो जाएगा उसको अगर तौबा नहीं करता और तौबा का ऐलान नहीं करता बाकायदा, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है, उसका निकाह भी टूट गया। अगरचे जुमहूर इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की भी तो एक बड़ी वैल्यू है ना, और अब्दुल्ला बिन मसूद की भी कम वैल्यू नहीं है। वो फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी भी जुर्म को ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो जाता है, नमाज को हम ये समझते थे कि कोई छोड़ दे तो इस्लाम से खारिज हो। तो इसलिए अरब में शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान में बहरहाल कुछ भी हो इस्लाम का नाम अपने आप से हटाना पसंद नहीं करता। और आज हमने देखा है मस्जिदों के साथ घर हैं, नमाज के लिए नहीं आ रहे, और सफर में तो नमाजियों को देखा है नमाजें छोड़ते हुए। जरा आजकल पेपर है तो जी छोड़ दो नमाज, भाई पेपर में नमाज छोड़ना कहां से जायज हो गया। जॉब में बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है आप छुप के नमाज पढ़ें, आप कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, कहीं भी करें। मैं तो यहां तक मैंने लोगों को मशवरा दिया, बाज जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में लोग वो कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं बॉस की तरफ से बाज जगहों में, वरना वहां परमिशन होती है, इजाजत नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं भाई कहीं भी छुप के चले जाओ, कुछ भी करो, अगर नहीं परमिशन मिलती, छुप के भी नहीं पढ़ सकते तो जॉब छोड़ दो। बस जॉब क्या करो, छोड़ दो, जॉब नहीं, फिर जॉब जायज नहीं आपके लिए। फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, आप जॉब ही नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाओ। कहते कहाँ जाके, मैं भाई वॉशरूम में पढ़ लो,
वॉश रूम में पढ़ लो। वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि वो फलश के ऊपर, वो तो जगह का पाक होना जरूरी है ना। इंतहाई आखिरी दर्जा ये है कोई मुसल्ला रखो अपने साथ ताकि जगह पाक हो। ये ऐसा नहीं कि वॉशरूम में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हराम है, नाजायज है वॉशरूम में नमाज पढ़। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती, कुछ भी नहीं है, जाए नमाज ले जाओ भाई छुप के, जहां नहाते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। ट्रेनों में नमाज नहीं छोड़ सकते आप। मैं तो कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन एक दो वाकयात में लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एक दफा हम भावलपुर से चढ़े ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में चढ़ा हूं भावलपुर से, तो फजर की नमाज का टाइम हो रहा था और रश इतना था, हाजियों की उस वक्त फ्लाइटें बहुत जा रही थी, कराची से ही जाती थी, मुल्तान एयरपोर्ट नहीं बना था उस वक्त। तो इतना रश था कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो अब पता चल गया कि बस ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। अब फजर की नमाज वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, और वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है। लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है, सूफी साहब। लोग फिर ताने देना शुरू कर, भाई सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ को नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। अच्छा सफर में लोगों ने कहा भाई सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना। ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। ओ भाई तोबा तो कहां से, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तोबा कर लेना। पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मवक़ूता। अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदान जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घन गरज और तलवारों की चमक हो, उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कज़ा कर लो। वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मवक़ूता। नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से खुशू खुजू के साथ, अभी जंग हो रही है, अल्लाह अभी क्या जरूरत, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे, हम बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी को फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा। जो भी कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसी थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई, और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी। नीयत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है। नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं, उससे फौरन पता चल जाता है किबला किस तरफ है। अंदाजा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो, नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है। अल्लाहू अकबर कह लो और नियत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे तो मैं सोता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है, तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकती। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, बस झुक जाओ, लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सजदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है। आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके, तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, बस 2 फर्ज पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो सही है ना, क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए जगह दो ना। और बाज दफा लोगों को शर्म आ रही होती है, हम सबके सामने नमाज पढ़ेंगे, लोगों ने कहा तो बहुत बड़ा सूफी है। तो याद रखो शर्म इन कमबख्तों को आनी चाहिए जो नहीं पढ़ रहे, इन कमबख्तों को आनी चाहिए भाई। तुम भी तो ईमान के दावेदार हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं मानते, तो फिर पूरा इस्लाम से रिश्ता खत्म करो। फिर आप वसीयत में लिखो कि मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है, मुझे हिंदुओं के मेरी चिता को आग लगाई जाए, ठीक है ना, ये लिख के जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता ना लिखे
کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے، تو لکھو کہ میری چتا کو ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے، تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا، تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی، تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے، کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو، کہہ رہے وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے، میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو، جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں آئے گا، میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ، صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں، چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں، جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ، یا تو پڑھواؤ ہی نہیں، کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے، یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، لبرل بالکل، جو موسیقی کا، کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے، قائد اعظم بھی، مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو، وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی، نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ، مؤذن کو کہتے ہیں جا وہ اسپیکر پہ بٹن آن کر، بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا، 1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے، 6:30 پہ، آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے، ہر دفعہ پوری اذان ہوگی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا، رمضان کا اعلان نہیں ہوگا، اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا، ہلال کمیٹی سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا، اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی، دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے کہ ابھی اس مؤذن کو کہے صرف ان کو سناؤ، زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں، ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے، ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا، اللہ کی کبریائی بیان کر دی، ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے، بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا، انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے، ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے، جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے، حضرات اذان ہو گئی ہے، مسجد میں اتنے بڑے ٹائم ہے، آپ کو بتایا ہے، آپ آ جائیں، مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے، وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے ہمارے. چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ، نہیں آنا نہیں آ، یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے، نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے، نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا، نہ راتیں چھوٹی ہوں، حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو، پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی، یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت، اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے.
تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت ہے. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت. اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی. اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر.